عوام کو پتہ ہوتا ہے. بہرحال ہم بھی الیکشن عوام کی کچہری میں جا رہے ہیں اور دوسرے کینڈیڈیٹ بھی جا رہے ہیں اور لڑنے کا ہر ایک کو حق ہے، لیکن عوام ہی نے فیصلہ دینا ہے کہ کیا کون مضبوط ہے کون مضبوط نہیں ہے. جو ہمارے کولاچی تحصیل درابین اور پرووا میں جو فلڈ نے تباہی مچائی تھی، اس پر مولانا صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کو لے کے آئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا ابھی بھی تخمینہ جو لاگت اس کی جو آنے جانے پہ لگی ہے 3 دوروں پر، اگر وہ نکال لی جائے تو میرے خیال میں پورے 3 تحصیلوں کو جو پیسہ انہوں نے دینا تھا، جو غریب لوگ ابھی تک خیموں میں ہیں، اگر کوئی ٹیم چلی جائے، ہمارے ایریے میں ابھی تک لوگ اپنے خیمہ بستیوں میں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے اتنی بساط ہی نہیں ہے. وہ حکومت کے اس پہ بیٹھے تھے کہ ہمیں 4.5 لاکھ روپے ملیں گے اور ہم اپنا ایک کمرہ یا چھت کو بنائیں گے، لیکن سابقہ حکومت نے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے. اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب حکومت میں تھے اور وہ پی ڈی ایم کے بھی صدر تھے، اور کون یا فکون کی حکومت اس کی تھی 16 مہینے، لیکن نہ تو وہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے کچھ کر سکیں، جبکہ اپنے گھر کے لیے میں بار بار کہتا ہوں، اب کہنا بھی نہیں چاہیے، کہ انہوں نے اپنا گریڈ اسٹیشن 2.5 ارب روپے کی لاگت کا اپنے لیے 2 مہینوں میں کمپلیٹ کروا لیا تاکہ اس کو وہ ٹھنڈے ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ سکے. اور ہماری جو لاکھوں ایکڑ اراضی ہے جو تباہ ہوئی ہے، اور نہر کی وجہ سے، میں کہتا ہوں نہر کی وجہ سے تو ہوئی ہے، لیکن زیادتی جو ہے مولانا برادران نے کی ہے کہ وہ حکومت کا ایک حصہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عوام تک توجہ نہیں کی، اور وہ جو جتنا نقصان ہوئے مولانا کی طرف سے ہوا ہے. آج غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو زمیندار تھے جنہوں نے گنے پہ لاکھوں روپے لگائے تھے، اسی طرح زرعی اخراجات جو قرضے لیے تھے، نہ ان کے لیے کچھ کیا ہے، نہ اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا ہے. تو میں کیا کہوں کہ ہماری جو سابقہ حکومت تھی اس نے عوام کے لیے کیا کیا. وہ تو ہمارے مخالفین ہمیشہ اوچھے ہتھکنڈے اور غلط پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں. اگر آپ ہر الیکشن کا آپ اگر حوالہ دیکھ لیں نا، کوئی نہ کوئی ان کا ایسا منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے. سن 1997 میں جب ہم جیت رہے تھے تو مولانا اور گنڈاپور نے یہ واویلا کیا تھا کہ عمر فاروق نئے لوگ ہیں مغل فلور مل کے کیس میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. عوام کو ان غلط پروپیگنڈوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے. احسان خان HSN سے KG سے لے کر پڑھے ہوئے ہیں اور لم سے گریجویٹ ہیں اور 2 MA کیے ہوئے ہیں اور پڑھا لکھا بچہ ہے، اور اس کو تمام قانون کا اور ایکٹ کا پتہ ہے. اور اس کے جو مخالفین ہیں وہ میرے خیال میں شاید میٹرک بھی نہیں ہے یا FA ہوں شاید، لیکن یہ 2 MA کر کے اور اچھے اداروں سے، تو اس کو سب چیز کا پتہ ہے. اس نے اپنا ٹائم پہ 15 تاریخ کو ریزائن دیا ہے. ریزائن اس کا کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ونس یو ریزائن اف اٹ از ناٹ، مطلب ہے کہ اس کو منظور نہیں کیا جاتا تو آپ کو اس کو ریزائن تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ قانون کے مطابق ہم چلتے ہیں. تو اس میں غلط منفی پروپیگنڈے آئیں گے، یہ ہمیں بڑا فائدہ دیتے ہیں. 1-2 دن کے لیے تو لوگ بڑے ہمارے شعبے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب پھر وہ میدان میں آئے گا یہ بکھلاٹ کا شکار ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ 8 فروری کا جو دن ہے وہ ان غریب عوام کے نمائندہ احسان خان کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سر.